اٹھایا نہ اٹھنے دیا۔ تو سیاستدانوں پہ بڑے انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن یہ کریڈٹ میں سیاستدانوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ لاکھ اختلاف ایک دوسرے سے ہوتا رہا، لیکن پاکستان کے ان سیاستدانوں نے کبھی اس ایٹمی پروگرام پر یا اس کی دھماکوں پر کبھی نہ اتفاقی نہ بتائی نہ کی۔ اور میں اپنے ان بچوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے سیکیور اگر ایٹمی نظام کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے، کیونکہ آج دن تک آپ نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی ہوگی جس میں یہ بات آئے کہ ایٹمی کہیں مادہ نکلا ہے یا کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس سے ایٹمی پروگرام پر انگلیاں اٹھیں۔ حالانکہ بھارت میں 100 ایسے واقعات ہوئے، لیکن پاکستان کا ایٹمی نظام دنیا کا سیکیور نظام ہے۔ میں پاکستانی تمام سائنسدانوں، ڈاکٹر سمر مبارک ہوں، ڈاکٹر قدیر خان ہوں، اور جتنے بھی ہمارے سائنسدان اور اس ایٹمی طاقت کو بنانے والی شخصیات، جیسے میں نے کہا ایک ایک ورکر، لیبر جس نے اس ایٹمی پروگرام کو مرتب کیا، ترتیب دیا، پوری قوم ان کی مقروض ہے اور ان کو سلام کرتی ہے۔ اسی طرح یہ کریڈٹ میں نے پورے سیاستدانوں کو دیا جنہوں نے اس ایٹمی پروگرام پر کبھی نکتہ چینی یا سوال نہیں کیا، ایک سوال کسی سیاسی جماعت نے نہیں اٹھایا۔ اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ 28 مئی کا دن کتنا اہم تھا، یہ دھماکے کرنا کتنا اہم تھا، اس کا رزلٹ آپ نے 10 مئی 2025 کو دیکھا۔ 28 مئی کے دن کی طاقت کا مظاہرہ 10 مئی کو نظر آیا، جہاں اس خطے میں بھارتی بالادستی، بدماشی، ظلم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آج پوری قوم 28 مئی کا دن اظہار تشکر کے طور پر منا رہی ہے، الحمدللہ۔ اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بات ریاست کی ہوگی، میرے بچوں، جب بات ملک کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی، تو ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے پر اور پاکستان پر ایک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک رہیں گے۔ آج گورنر ہاؤس میں آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح ہر تقریب کو منایا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آج 28 مئی کا جو دن ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اس تقریب کا آغاز کیا ہے تاکہ ان مستقبل کے معماروں کو پتہ ہو کہ آپ ایک طاقتور ملک میں رہتے ہیں، ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سبھی اقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ آپ رہتے ہیں جہاں آپ سر اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر رات کی تاریکی میں دشمن حملہ کرے گا تو ہم دن میں اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، آج آپ کو بلانے کا ایک اور مقصد ہے کہ یہ جو اے پی ایس واقعہ پہلے کے پی کے میں اور اب جو یہ بلوچستان میں کیا گیا ہے، یہ جو آپ جیسے معصوم لال جن ماؤں کے تھے، انہیں جس طرح بلوچستان میں بزدلانہ کارروائی کر کے مودی کے اس پروگرام میں کہ پاکستان میں بچوں کو نشانہ بناؤ تاکہ بڑوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں
مودی انتظامیہ کو کہ آپ نے اس قوم کا جذبہ دیکھ لیا ہے۔ جب آپ حملہ آور ہوئے تو اس ملک میں نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی سکھ تھا، نہ کوئی عیسائی تھا، سب پاکستانی تھے اور اپنی زمین اور اپنے لوگوں کا دفاع کر رہے تھے، اور آپ کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ طاقت میں کم، وسائل میں کم، لیکن جذبے میں تم سے کئی 100 گنا زیادہ۔ الحمدللہ۔ میں اپنے ملک میں رہنے والی تمام قومیتوں کا شکریہ کرتا ہوں، جس میں بورا کمیونٹی بھی شامل ہے، ہمارے اسماعیلی کمیونٹی بھی ہے، باقی بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کو مضبوط کیا۔ اور ان ملکوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جہاں آج ہمارے وزیر اعظم موجود ہیں۔ جس طرح سے چائنا نے، ترکیہ نے اور آذربائیجان نے اور پھر بنگلہ دیش، ایک بات ضرور میڈیا بتائے کہ پاکستان کے ساتھ تو کئی ملک کھڑے ہو گئے، بھارت بتائے کہ اس کے ساتھ کون سا ملک کھڑا ہے، کس نے اس کی حمایت کی؟ پڑوسی ملک نے، یہاں تک کہ ان کے اپنے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے اب تک ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے پاکستان پر حملہ کیا، اور پھر جب آپ کو منہ توڑ جواب ملا تو آپ دم دبا کر رات کے اندھیرے میں ہی بھاگ گئے۔ دن میں ہم نے حملہ کیا تو رات تک بھاگ گئے۔ تو یہ ہے پاکستان کی قوم اور اس کا اثاثہ۔ ہم نے پیٹ کاٹ کر ہم ایٹمی قوت بنے، ہم نے روزہ رکھا، لیکن اس بنیاد پر کہ جب کوئی ہم پر یا ہمارے ملک پر حملہ آور ہوگا تو پھر دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ میں آج ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں ضیاء الحق صاحب ہوں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرحوم، میں جنرل مشرف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایوب خان صاحب کو بھی، اور میں نواز شریف صاحب کو بھی یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں دل بڑا کر کے، حالانکہ میرا تعلق کسی اور سیاسی جماعت سے ہے، لیکن انہوں نے اس وقت وہ پریشر نہیں لیا اور ایٹمی دھماکے کر کر پاکستان کو اس خطے میں اس کی بالادستی کو قائم کروایا، جس کا اظہار 10 مئی 2025 کو کیا گیا، 2025 کو کیا گیا۔ اور الحمدللہ آج ہم اس کا جشن بھی منا رہے ہیں، اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں آپ بچوں کو کہ پاکستان معاشی طور پہ بھی اب انشاءاللہ تعالی ضرور ترقی کرے گا۔ پاکستان میں رہنے والے سبھی لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس خطے کی